الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، رمضان سے پہلے جو آخری مسائل کی نشست ہوئی تھی وہ تراویح سے متعلق مسائل تھے۔ اس کے بعد رمضان میں ایک مرتبہ نشست ہوئی جس میں زکوٰۃ کے مسائل ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد پھر مسائل کی نشست نہیں ہو سکی۔ ہم لوگ شروع سے جو مسائل کا سلسلہ شروع ہوا، وضو، غسل، اس کے بعد نماز کے پورے مسائل آپ حضرات کے سامنے آتے رہے۔ اب جو مسئلے ہیں وہ سجدہ تلاوت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ہیں جس کے پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے آپ نماز میں پڑھیں یا انفرادی پڑھیں، کسی سے سنیں، تو ان ساری صورتوں میں سجدہ تلاوت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اب اسی سے متعلق کچھ مسائل ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو اس سے واقفیت نہیں ہوتی، بس اتنا معلوم رہتا ہے کہ سنے تو یا پڑھے تو سجدہ کرنا، لیکن اس سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ 14 جگہ قرآن کریم میں سجدے کی آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف 9ویں پارے کے اندر آخر میں وہاں پر پہلی آیت ہے سجدے کی۔ اس کے بعد سورہ اقرا 30ویں پارے میں آخری آیت ہے۔ پہلی آیت سورہ اعراف میں ہے، دوسری آیت سورہ رعد میں ہے، تیسری آیت سورہ نحل میں ہے، چوتھی آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 5ویں آیت سورہ مریم میں ہے، 6ٹھی آیت سورہ حج میں ہے، 7ویں آیت سورہ فرقان میں ہے، 8ویں آیت سورہ نمل میں ہے، 9ویں آیت سورہ سجدہ میں ہے، 10ویں آیت سورہ صاد میں ہے، 11ویں آیت سورہ حامیم سجدہ میں ہے، 12ویں آیت سورہ نجم میں ہے، 13ویں آیت سورہ انشقاق میں ہے، اور 14ویں آیت سورہ اقرا علق کے اندر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک فقہاء کرام کا ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کسی طرح مشکل میں ہے، اپنا کچھ مقصد ہے خاص وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو فقہاء کرام کا اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ عمل ہے کہ ایک مجلس میں 14 مرتبہ سجدے کی آیتوں کو پڑھنا۔ اس کے بعد جیسا ایک آیت پڑھیں گے سجدہ کرنا، پھر دوسری آیت پڑھیں گے سجدہ کرنا، تیسری آیت پڑھیں گے سجدہ کرنا، اس کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھے، یہ چونکہ قرآن کا عمل ہے تو قرآن کے عمل کے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، ورنہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز کہاں سے شروع کر دیے۔ تو اس میں کبھی بھی ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر کوئی وظیفہ، کوئی عمل ہم کو بتا رہا ہے، اگر وہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے تو اس کے کرنے کی گنجائش ہوتی، اپنی طرف سے ہم کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ بھئی قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کریں گے آپ، اس کے بعد دعا کریں گے تو آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد کوئی آدمی کرے گا تو اس کا فائدہ انسان کو پہنچے گا۔ تو فقہاء کرام میں جیسے بڑی بڑی کتابوں کے حوالے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مجلس میں مذکورہ 14 آیات سجدے کو پڑھ کر سجدہ کرے، پھر اپنے مقاصد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اس میں دو بھی طریقہ لکھا گیا ہے، یا تو آپ ایک ساتھ 14 سجدے پڑھ لیں، اس کے بعد 14 آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد 14 سجدے کریں، یا ایک ایک آیت پڑھتے رہے، ایک ایک سجدہ کرتے رہے، اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ انسان کے جو مسائل وغیرہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی حل کرے گا۔ اس کے بعد سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے 3 سبب ہیں۔ سجدہ تلاوت جو واجب ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ خود آیت سجدہ کو پڑھنا، قرآن کریم کی جو سجدے کی آیت ہے اس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کسی اہلیت رکھنے والے کی تلاوت کو سننا۔ اہلیت کا مطلب اس بات سے ذکر کیا گیا، اگر چھوٹا بچہ پڑھے گا تو اس کے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اہلیت کا مطلب بالغ، عقل مند، سمجھدار آدمی، بچہ یا بچی پڑھے گی، اس کو ہم سنیں گے تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ تیسری یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہم نماز میں شریک تھے، چاہے ہم نے امام کی سجدے کی آیت کو سنا ہو یا نہیں سنا ہو۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں امام نے اس جگہ کو پڑھا جہاں سجدہ تھا، ہم دوسری رکعت میں شریک ہوئے
تو ہم نے تو وہ آیت نہیں سنی، لیکن امام کے ساتھ ہم چونکہ شریک ہو گئے تو امام کے اوپر سجدہ واجب تھا، تو مقتدی کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 موقع ہے، پہلا خود پڑھنا، دوسرا کسی سے سننے میں شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا، بالغ ہونا، سمجھدار ہونا، تیسرا یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں ہم شریک ہوئے، امام نے سجدے کی آیت کو پڑھا تو اس وقت مقتدی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سجدے تلاوت کو کرے۔ اب اہلیت کا آگے وضاحت کی گئی، سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے اہلیت شرط ہے، جو نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے، مثلا مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، عورت ہے تو پاک صاف ہونا، تو اس صورت میں اگر وہ پڑھیں گے تو ان کی سجدہ تلاوت سننے پر واجب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب سجدہ تلاوت یہ تو واجب ہونے کے اسباب تھے، دوسرا سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہے؟ تو وہی شرائط ہے جو نماز کے شرائط ہے، یعنی کپڑے بھی پاک ہونا، جگہ بھی پاک ہونا، ہم اچھی جگہ سجدہ کرنے والے بننا، اپنا بدن بھی پاک ہونا، ناپاک بدن کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے اندر تکبیر، ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، آگے اس کا طریقہ خود بیان کیا گیا ہے۔ کتنی آیت پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ کیا سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا شرط ہے؟ اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ سجدے کے واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا ضروری ہے، اگر پوری آیت سجدہ نہیں پڑھی گئی تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ سجدے کی آیت لکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کر رہا ہے، عربی کی ٹائپنگ کرتے کرتے قرآن کریم کی کوئی لکھ رہا تھا، وہ کوئی آیت لکھنا تھا تو سجدے کی آیت بھی آ گئی، اس کو وہ ٹائپ کرا، زبان سے پڑھا نہیں، صرف ہاتھ سے ٹائپ کرا، تو اس وقت میں اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص قلم سے یا کمپیوٹر یا ٹائپ رائٹر وغیرہ سے سجدے کی آیت تحریر کرے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی سجدے کی آیت کو ہجے کر کے پڑھے، الگ الگ حرف کر کے پڑھے، جیسا بعض شکلیں ہوتی ہے جس میں عورتوں کو اس طرح تعلیم دینے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی ہجے کر کے پڑھے گا تو بھی سجدہ تلاوت اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے فاصل، سجدہ تلاوت کا اصل رکن سجدہ ہے، جو نماز ہم کھڑے ہو کر پڑھ سکتے وہ سجدہ کریں گے، جو رکوع میں تھا اگر رکوع میں بھی نیت کرا تو اس کا بھی آگے مسئلہ ہے، تیسرا مریض ہے تو وہ اشارہ کریں گا، اور سجدے سے پہلے اور بعد میں 2 تکبیریں کہنا مسنون ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سجدے سے پہلے کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور سجدے کے بعد بھی سیدھا کھڑا ہو، لیکن یہ لازم نہیں ہے، اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سجدے تلاوت میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے، اور نہ سجدے کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھا جائے گا اور نہ ہی سلام پھیرا جائے گا۔ یہ طریقہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم سجدے کی آیت پڑھے یا سنیں تو بیٹھی ہوئی حالت میں ہیں تو سجدے میں چلے جا سکتے ہیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہ اکبر کہہ کر ختم ہو گیا، 3 تسبیحات پڑھیں گے جو سجدے کی پڑھتے ہیں۔ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا سجدے میں جائے، تسبیحات پڑھے، اس کے بعد بیٹھ جائے، ختم، سجدہ ہو گیا۔ اب ایک ساتھ کئی سجدے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سجدے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تلاوت کرتے وقت سجدہ نہیں کیا تھا، اس کے سجدے کچھ باقی رہ گئے تو وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر سجدے میں گیا، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے جتنے سجدے اس کے ذمہ باقی تھے وہ ادا کر لے تو سجدے اس کے ادا ہو جائیں گے۔ تو سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کھڑے ہو کر سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ جتنا بھی اپنی گنجائش و تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، تکبیر کہہ کر سجدہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اپنے طور پر آیت سجدہ کی تلاوت کر لے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، نہ نماز کے دوران نہ نماز کے بعد۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مقتدی ہے، امام قرات کر رہا، ہم بھی اتفاقاً قرات کر لیے، کرتے کرتے قرآن سجدے کی آیت پڑھ لیے، تو اس وقت ہمارے اوپر سجدہ نہیں ہوگا، چونکہ ہم نماز میں ہیں۔ نماز میں سجدہ اسی وقت ہوگا جب امام کے ہم متابعت میں رہیں گے۔ نمازی کا رکوع اور سجدے میں آیت سجدہ پڑھنا، اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع یا سجدہ یا تشہد کی حالت میں آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک پڑھنے کی دھن میں ہوتا ہے تو اتحیات میں بیٹھے ہوئے تو بھی سورہ فاتحہ شروع کر دیتا، یا سجدے میں گیا ہوا ذہن نہیں رہا تو تلاوت شروع کر دیتا۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی سجدے کی آیت کی تلاوت کر دے تو اس پر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔
اگر آیت سجدہ کا ترجمہ کسی نے پڑھا یا سنا اور وہ جانتا ہے کہ آیت سجدہ ہی کا ترجمہ ہے تو اس پر احتیاطاً سجدہ تلاوت واجب ہے، اور اگر یہ پتہ نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے آیت کا سننا، دوسرا یہ کہ ترجمے کا سننا۔ تو ترجمے کے سننے میں شرط یہ ہے کہ جو آدمی سنا اس کو یہ معلوم ہونا کہ وہ سجدے کی آیت ہے۔ اگر جس کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ نہیں ہوگا۔ جس کو معلوم تھا کہ یہ سجدے کی آیت ہے تو اس وقت اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کا حکم۔ اگر وقت مکروہ میں کسی شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہوا اور اسی وقت اس نے ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر غیر مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت واجب ہوا تھا تو اب مکروہ وقت میں اس کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ مکروہ وقت 3 ہیں: فجر کے بعد کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، زوال کا وقت۔ اس وقت اگر ہم اسی وقت قرآن کریم پڑھے، ہم پر پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو گیا تو اسی وقت ادا کر سکیں گے۔ جیسے بعض وقت ہمارے پاس تفسیر میں آیت سجدہ آتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تفسیر کے بعد آپ سجدہ کر لیں، تو اسی وقت ہم لوگ پڑھے تو اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم مغرب کے بعد اب پڑھے تھے ہم سجدہ کی آیت، اب اس کو ہم فجر کے بعد پڑھنا چاہ رہے تو نہیں پڑھ سکتے، کرنا چاہ رہے تو نہیں کر سکتے۔ جس وقت پڑھے تھے اسی وقت کریں گے، اگرچہ کہ مکروہ وقت ہو، لیکن اچھے وقت میں پڑھے تھے ادا کرنا چاہ رہے مکروہ وقت میں تو یہ درست نہیں ہے۔ مغرب کے بعد پڑھے تھے، ظہر کے بعد پڑھے تھے، عشاء کے بعد پڑھے تھے، غیر مکروہ وقت میں ہم تلاوت کیے، سجدے کی آیت آ گئی، اس کو ہم ادا کر رہے مکروہ وقت میں تو یہ درست نہیں ہے۔ باقی جس وقت پڑھے تھے اس وقت ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، فجر کے بعد اگر ہم تلاوت کرتے کرتے سجدے کی آیت آ گئی تو اس وقت ہم کر دے سکتے ہیں، اشراق تک کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچہ آیت سجدہ پڑھے اور وہ تمیز عقل مند ہو تو اگر بچے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، لیکن اس سے آیت سجدہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ بچہ چونکہ مکلف نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد انسان مکلف ہوتا ہے۔ اگر عقل مند بچہ پڑھے، ناسمجھ بچہ پڑھے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ عقل مند بچہ پڑھے تو سننے والے پر ہوگا، پڑھنے والے پر نہیں ہوگا۔ ریڈیو پر آیت سجدہ کی تلاوت، اگر ریڈیو پر آیت سجدہ پڑھی جائے تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیونکہ ریڈیو کے اکثر پروگرام پہلے سے ٹائپ کر کے نشر کیے جاتے ہیں، یعنی پہلے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں اس کو پھر چلایا جاتا ہے۔ البتہ اگر لائیو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں آیت سجدہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ لائیو کا الگ ہے، ریکارڈنگ کا الگ ہے۔ جیسے کیسٹ میں ہم بھی سن رہے تو اس کی صورت بھی یہی ہے کہ اس وقت سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، لیکن بعض فقہا نے لکھا ہے کہ احتیاطاً کر لینا چاہیے۔ جیسے ٹیپ ریکارڈ میں بھری جانے والی آواز بھی بظاہر گھومنے والی آواز کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اکثر مفتیان کرام ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدے کے سننے کو سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کا سبب نہیں قرار دیتے، لیکن بعض تحقیق کرنے والے علماء کا قول ہے کہ سجدہ تلاوت سنے کسی بھی صورت میں تو ادا کر لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص پر تلاوت یا آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوا لیکن کسی وجہ سے وہ اس وقت فوراً سجدہ نہیں کر سکا تو مستحب ہے کہ وہ اس آیت پڑھ لے۔ سب بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جلد سے جلد ادا کرے، بلا وجہ تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے۔ نماز میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کی شکل یہ ہے کہ فوری سجدہ کرنا ہے۔ اگر فوری نہیں کرے تو کم از کم 3 آیتیں پڑھنے کے اندر اندر سجدہ کر لینا ہے۔ اگر 3 آیتیں پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی کریں گا، لیکن جب یاد آئے جب کرنا پڑے گا۔ لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیتوں کے بقدر تلاوت سے پہلے سجدہ تلاوت یا رکوع کر لینا چاہیے، ورنہ بالقصد ایسا کرنا، تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، گناہ کا عمل ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے سجدہ تلاوت آیت پڑھی، سجدہ نہیں کرے، رکوع میں چلے گئے، رکوع میں اس کی نیت کر لیے تو بھی اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اگر سجدہ تلاوت بھول گئے تو بعد میں جب یاد آئیں گا تو اس وقت اس کو دوہرا لیں گے۔ آیت سجدہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ مسجد وغیرہ میں ہیں یا ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
کوئی ذکر کر رہا، دعا پڑھ رہا، نماز میں لگا ہوا ہے، تو ایسی وقت تلاوت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے۔ اس وجہ سے کہ خواہ ہم کسی کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں، وہ نہیں کرے گا تو قصوروار ہوگا۔ تو انفرادی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو آہستہ پڑھ لے، تاکہ دوسرے آدمی کو یہ گرا ذمہ داری ہم اپنی طرف سے سپرد کرنے والے نہ بنے۔ ایک مجلس میں کئی بار آیتیں پڑھنا یا سننا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہم ایک پارے کو کئی مرتبہ دہرائیں یا ایک آیت کو کئی مرتبہ دہرائیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا، اور سننے والا بھی اس سے کئی مرتبہ سن رہا تو اس سے بھی ایک ہی سجدہ اس کو ہوگا۔ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور اس کے فوراً بعد 2 یا 3 آیتوں کے بعد رکوع کر لیا اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی تو اسی رکوع میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور اگر 3 آیتوں سے تاخیر ہو گئی تو اب رکوع میں کافی نہیں ہوگا بلکہ الگ سے سجدہ کرنا ہوگا۔ ابھی میں نے جو کہا کہ رکوع میں نیت کر لیں گے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد 3 آیتوں کے اندر وہ رکوع کر لے تو اس وقت نیت کریں گا رکوع میں تو سجدہ ادا ہوگا۔ لیکن 3 آیتوں سے زیادہ پڑھ لیا، اب رکوع میں جا رہا، اب رکوع میں جانے کے بعد نیت کریں گا تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، الگ سے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا۔ بس یہ چند مسائل ہے سجدہ تلاوت سے متعلق، آپ حضرات کو کوئی ذہن میں ہو تو پوچھ لے بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسافر کی نماز کے مسائل، کہ مسافر کی کیا حالتیں ہیں، کیا شرعی طور پر کون آدمی مسافر بنے گا، کون نہیں بنے گا، اور پھر بہت سارے مسئلے مسافر کے بنتے ہیں، سسرال کا مسئلہ ہے یا جہاں پر جاب کر رہا وہاں پر کا مسئلہ ہے، وہ سارے مسائل انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔